کہ ہم امام حسن کی متعلقہ ہے، تو وہ عورت جو امام حسن کے نکاح میں ہو اور وہ کسی سے ساتھ بات کیسے کر سکتی ہے کہ بالکل ان کے کہنے پر ان کو زہر دے؟ سن امام حسن نے خود بتایا کہ مجھے زہر کس نے دی۔ امام حسین نے پوچھا کہ بتائیے بھائی جان کس نے زہر دیا؟ آپ نے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے؟ جس آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے زہر دیا تو کیا میں اس کو قتل کر دوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا؟ آپ نے فرمایا کوئی پکی بات تو نہیں، میرا گمان ہے فلاں نے دیا فرض کرے، اور اگر اس نے نہ دیا ہوا میری بدگمانی نکلی تو بے گناہ کے قتل کا جرم تمہارے ساتھ آئے گا۔ جب امام حسن کہتے ہیں مجھے نہیں پتا زہر کس نے دیا، جب امام حسین کو نہیں پتا چلا زہر کس نے دیا، تو 1400 سال کے بعد یہ ظالم کہتے ہیں کہ فلاں نے دیا فلاں نے دیا۔ وہ تو سخی لوگ تھے، وہ تو اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والے تھے، وہ تو دشمنیاں پالنے والے نہیں تھے، دشمنیاں ختم کرنے والے شہزادے تھے۔ چنانچہ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کی تدفین کا معاملہ ہوا کہ آپ کو جو ہے وہ رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جائے، روضہ مبارک میں دفن کیا جائے۔ اجازت مانگی کہ مروان نہیں مانا، جب گورنر تھا اس نے کہا خبردار ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ چنانچہ آپ کو اپنی والدہ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا، اور جب آپ کا جنازہ لے کر چل رہے تھے کوئی مروان پیچھے رو رہا تھا اور دھاڑے مار رہا تھا۔ امام حسین نے اس سے کہا بڑا ظالم ہے تو، زندگی میں تو میرے بھائی کو تو نے چین نہیں لینے دیا، اب فوت ہو گیا تو روتا ہے۔ اس نے کہا میں اس کے مرنے پر فوت ہونے پر نہیں رو رہا، میں تو اس کے اوصاف پر رو رہا ہوں کہ کتنے اوصاف کا مالک تھا تیرا بھائی، کہ جس کا حلم اور بردباری احد پہاڑ سے بھی زیادہ تھا۔ یہ تو مروان جو دشمن ہے، مروان جو مخالف ہے، وہ گواہی دے رہا ہے کہ بردباری اور حلم میں احد پہاڑ سے بھی اونچے تھے امام حسن، اور صرف بردباری میں نہیں، تمام اخلاق اور اخلاقیات میں امام حسن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، مہمانوں کے لیے کھانا آ رہا تھا، آپ کے غلام نے ڈوگا پکڑا ہوا تھا گرما گرم سالن کا، وہ رکھنے لگا تو ٹھوکر لگی تو آپ کے کپڑوں پر گری، کپڑوں پر کپڑے بھی خراب ہوئے، الٹا آپ کے جسم پر جو ہے وہ جلنے کے نشان بھی پڑے۔ آپ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، اس نے قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ ایمان والے تو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ آپ نے کہا میں نے تجھے معاف کیا اور تجھے آزاد بھی کرتا ہوں۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی فلاں لونڈی کو بھی آزاد کرتا ہوں اور تیرے نکاح میں دیتا ہوں، اور جب تک میں زندہ ہوں تمہارا نان و نفقہ بھی میرے ذمے ہے۔ یہ تھے وہ امام حسن جن کی یاد ہم منا رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ امام حسن کے اخلاق و کردار کو ہم زندہ کریں اور ان کے اخلاق و کردار کو اپنائیں اور ان کا نام روشن کریں۔ اللہ تعالیٰ امام حسن کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی اولاد پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کی یاد میں بیٹھنے والوں پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وما علیہ